السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چوتھا پارہ ہے سورہ النساء۔ اور اس کی آیت نمبر ہے 22۔ آیت نمبر 22 دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن اللہ کان غفورا رحیما۔ پارہ نمبر 4 ہے سورہ النساء، اس کی آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تنکحوا، اور نہ نکاح کرو، ما ان سے جو نہ کہا جن سے نکاح کیا، آباؤکم تمہارے آبا نے، من النساء عورتوں میں سے، الا مگر ما جو قد سلف پہلے ہو گیا وہ ہو گیا۔ کیوں؟ انہ بے شک یہ کام کان ہے، فاحشتن بے حیائی کا، و مقتا اور بڑا برا، وساء
اور بڑا برا ہے سبیلا یہ راستہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرب کے اندر ایک گندا رواج تھا کہ کسی شخص کی موت کے بعد اس کی بیوی سے اس کا سوتیلا بیٹا شادی کر لیتا، نکاح کر لیتا، سوتیلی ماں کے ساتھ رواج تھا۔ حالانکہ اس کو کہتے تھے نکاح المقت، کہ یہ ہے برا نکاح، لیکن کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص صحابی کو بھیجا، ان کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، دوسری ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ ایک شخص نے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا کر اسے قتل کر دو اور اس کا مال بیت المال میں جمع کرا دو، یعنی اس کی ساری جائیداد بھی ضبط ہوگی اور وہ واجب القتل ہے۔ جو شخص محرمات سے نکاح کرے، جی محرم کون ہے؟ جن سے نکاح کرنا حرام ہے، وہ رشتے بتائے اللہ تعالیٰ نے، ان میں یہ بھی ہے کہ سوتیلی ماں سے نکاح کرنا یہ بھی حرام ہے۔ کہ ایک عورت جو اس کے باپ کے نکاح میں رہی، اب اس عورت کے ساتھ یہ نکاح کرتا ہے یا منہ کالا کرتا ہے، اس کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ اس نے فرمایا پہلے جو ہو گیا ہو گیا، اب فتوے نہیں لگیں گے، کیونکہ حکم اب نافذ ہوا، فتوے نہیں لگیں گے کہ فلاں شخص نے جی وہ سوتیلی ماں سے نکاح کیا اور اس کی اولاد ہوئی تو وہ ناجائز اولاد ہے، پھر وراثت کے مسائل نہیں، جو ہو گیا ہو گیا۔ اب اگر کسی کے پاس سوتیلی ماں اس کے نکاح میں ہے تو وہ علیحدگی ہو جائے گی، لیکن آئندہ کے لیے یہ نکاح ممنوع ہے، اس کو حرام قرار دیا۔ فرمایا یہ راستہ ہی برا ہے، بے حیائی کا کام ہے۔ کیوں؟ کل کو اس کی بیوی کے ساتھ اس کا سوتیلا بیٹا پھر نکاح کرے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد کیا۔ ہاں، چچی اور ممانی یہ محرم نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ان کو محرم سمجھ لیا گیا ہے۔ جی چچا فوت ہو جائے عدت کے بعد بھتیجا اسے نکاح کر سکتا ہے، اسی طرح ماموں فوت ہو جائے تو ممانی کے ساتھ عدت کے بعد گزرنے کے بعد نکاح کر سکتا ہے۔ کون؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پارہ نمبر 4 ہے، سورہ نساء آیت نمبر 22۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا رد کیا۔ کہ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، محرم سے نکاح ایسا شخص واجب القتل ہے جو محرمات کے ساتھ نکاح کرے۔ اچھا، اب وہ محرمات کون کون سے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے؟ کچھ قرآن نے بتایا، کچھ حدیث کے اندر اس کی وضاحت ہوئی۔ اب فرمایا حرمت، یہ آیت نمبر 23 شروع ہو رہی ہے، حرام کر دیا گیا علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں۔ جی ماں کتنے قسم کی ہے؟ وعلیکم السلام۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ شریعت کے اندر ایک ہے سگی ماں جس کے پیٹ سے پیدا ہوا، ایک ہے سوتیلی ماں۔ وعلیکم السلام۔ سوتیلی ماں یہ بھی ماں ہے، ایک ہے دودھ والی ماں، رضائی جس کو کہا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت سے کوئی بچہ پیدائش سے 2 سال کے عرصے کے اندر، کیونکہ اس کی مدت کتنی ہے دودھ پلانے کی؟ 2 سال۔ پیدائش سے 2 سال کے اندر اگر کوئی بچہ
کسی عورت کا دودھ پیتا ہے الحمدللہ کتنے دفعہ؟ 5 دفعہ. آیت نمبر 23. ایک دفعہ منہ لگایا اس نے، پھر اپنی مرضی سے چھوڑ دیا. الحمدللہ یہ ایک دفعہ ہو گیا. پھر دوسری دفعہ منہ لگایا اور اپنی مرضی سے چھوڑا. کتنی دفعہ ہو گیا؟ 2. اس طرح 5 دفعہ اگر پیٹ بھر کے دودھ پیا ہے تو وہ بچہ ان کا فیملی ممبر بن گیا. جس عورت کا دودھ پیا ہے وہ اس کی ماں، اس کا خاوند اس کا باپ دودھ والا، اس عورت کی بیٹی اس کی بہن، اس کے بیٹے اس کے بھائی، اس کی جو دودھ والی بہن ہے بھائی ہے ان کا ماموں اس کا ماموں، ان کا چچا اس کا چچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خون سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں دودھ سے بھی حرام ہوتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ دودھ کے رشتے والا جداد کا وارث نہیں، جداد خون کے رشتے دار میں جائے. ایک بات. دوسرا، یہ جس لڑکے یا لڑکی نے دودھ پیا اس عورت کا، صرف یہ آپس میں کیا بن گئے؟ خاندانی ممبر بن گئے. اس کا نہ ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے نہ ہی پردہ ہوگا. لیکن اس کے دودھ والے بہن بھائیوں کا اس کے باقی بہن بھائیوں سے نکاح ہو سکتا ہے اور پردہ بھی ہوگا. وعلیکم السلام. صرف جس نے دودھ پیا اس کا نہیں ہوگا، باقیوں کا ہوگا. تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تمہارے لیے تمہاری مائیں حرام کر دی. اب ماں کی ماں نانی، اسی طرح باپ کی ماں دادی، یہ سارے کس میں آتے ہیں؟ یہ ماں کے زمرے میں آتے ہیں. تو ان سے نکاح حرام ہے، پردہ نہیں ہوگا. وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں، ان سے بھی نکاح حرام کر دیا گیا. بیٹیاں کتنی قسم کی ہیں؟ بیٹے اور بیٹیاں ان کی قسمیں یاد ہیں. ایک ہے عینی، شریعت کی اصطلاح میں جسے کہتے ہیں عینی، اسے ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں سگے بہن بھائی، جن کا ماں اور باپ ایک ہو، ایک ماں باپ کی اولاد. ٹھیک ہے، حقیقی بہن بھائی. دوسرے کون ہے؟ اللاتی. اس سے کیا مراد ہے؟ باپ ایک ہے، مائیں الگ الگ ہیں، جس کو کہتے ہیں سوتیلے مترائے بہن بھائی. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اکبر بھی بہن بھائی ہیں. کون سے؟ اللاتی. تیسرے ہیں اخیافی، ماں ایک باپ الگ الگ. عورت نے ایک جگہ نکاح کیا، اس سے اس کی اولاد ہوئی، خاوند فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، عدت کے بعد اس نے دوسری جگہ نکاح کیا، وہاں سے بھی اس کی اولاد ہوئی. اب اس کے پہلے خاوند کی اولاد اور یہ دوسرے خاوند کی اولاد آپس میں اخیافی بہن بھائی بن گئے. ان کا بھی آپس میں نکاح نہیں ہوگا اور پردہ بھی نہیں ہوگا. تو بہن بھائی ایک ہو گیا رضائی دودھ والے، جو میں نے ابھی بتایا. اب یہ کتنے ہو گئے قسم کے؟ 4. عینی سگے بہن بھائی، ایک ہی ماں باپ کی اولاد، ابا اماں ایک ہے. اللاتی سوتیلے بہن بھائی، مائیں الگ الگ باپ ایک. اخیافی یہ ماں کی طرف سے بہن بھائی، کیوں؟ باپ الگ الگ ہے، ماں ایک ہے. اور رضائی یہ دودھ والے ہو گئے. تو یہ 4 قسم کے بہن بھائی ہیں، 4 ہی قسم کی خالائیں، 4 ہی قسم کی پھوپھیاں، 4 ہی قسم کی اللہ اکبر بھانجی بھتیجیاں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 4 ہی قسم کے بہن بھائی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اندر پہلا کیا فرمایا؟ مائیں، ماں نانی دادی اوپر تک، نانی پر نانی دادی پر دادی، ان سے نکاح نہیں، پردہ بھی نہیں. وَبَنَاتُكُمْ، بیٹیاں، بیٹیوں کی آگے بیٹیاں، ان کی آگے بیٹیاں، یہ بھی ساری کیا ہے؟
ان سے بھی نکاح نہیں، یہ بھی محرم ہیں اکبر، یعنی نواسیاں، پر نواسیاں، پوتیاں، پر پوتیاں، یہ ساری کیا ہے؟ محرم ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، بہنیں بھی چاروں قسم کی، عینی، اللاتی، اخیافی اور رضائی، چاروں قسم کی بہنیں اکبر، ان سے بھی نکاح حرام ہے، پردہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں، کون؟ پھوپھیاں، چاروں قسم کی، یعنی عینی، اللاتی، اخیافی اور رضائی۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں، یعنی وہ بھی چاروں قسم کی۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور بھائی کی بیٹیاں، کیا لگی؟ بھتیجی، یعنی چاروں قسم کے بھائیوں کی جو اولاد ہوگی، بیٹیاں ہوگی، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اخت کہتے ہیں بہن کو، اور بہن کی بیٹیاں کیا ہوگی؟ بھانجیاں، چاروں قسم کی بہنوں کی بیٹیاں، ان سے بھی نکاح حرام اور پردہ نہیں ہوگا۔ وَأُمَّهَاتُكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں، اللاتی، جنہوں نے ارضعنکم، تمہیں دودھ پلایا۔ ہاں جی، دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے فرد بھائی؟ ان یتم الرضاع، 2 سال۔ ہاں جی، حولین کاملین ان یتم الرضاع، 2 سال پورے، 2 سال چاند کے اعتبار سے، انگریزی مہینے والے نہیں، یاد رکھیں، شریعت میں جتنی کیلکولیشن ہے مہینے کی وہ چاند کے اعتبار سے، 29 کا ہے تو مہینہ، 30 کا ہے تو مہینہ شمار ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ دودھ پیے پیدائش سے 2 سال کے عرصے کے اندر، اور کتنی دفعہ پیے؟ 5 دفعہ، کم از کم 5 دفعہ پیٹ بھر کے دودھ پیے، ایک دفعہ منہ لگایا اپنی مرضی سے پھر چھوڑا، یہ ایک، اس طرح 5 دفعہ، تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، 1-2 دفعہ کا چوسنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ حرمت قائم نہیں کرتا۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری وہ بہنیں من الرضاع، جو دودھ والی ہیں، دودھ والی بہنیں، یعنی ابھی جب بتایا ہے، یعنی جس بہن کے ساتھ دودھ پیا ہے وہ بھی حرام۔ وَأُمَّهَاتُ، اور مائیں نسائکم، تمہاری بیویوں کی، کیا لگی؟ ساس، ہاں جی، تمہاری بیویوں کی مائیں، ہاں جی، وہ ساس لگی، اور ماں کی مائیں اوپر چلتے جائیں، وہ ساری کیا ہوگی؟ اس کے لیے محرم ہوگی۔ وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری وہ ربیبہ، اللاتی، وہ جو فی حجورکم، جو پلتی ہیں تمہارے پاس، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، اللاتی، وہ عورتیں، دخلتم بہن، جو مدخولہ ہوں۔ یہاں ایک مسئلہ بیان کیا کہ ایک عورت ہے، اس کے ساتھ نکاح کیا، اس کے پیچھے دوسرے خاوند سے اولاد بھی ہے، اور اس کی بیٹی بھی ہے، وہ بیٹی جوان بھی ہے، ٹھیک ہے، ہو جاتا نا عمر اس کی ایسی ہے، وہ جوان ہے۔ اب یہاں پر فرمایا یہ عورتیں جن سے تم نے نکاح کیا اور ازدواجی تعلق قائم کیا، انٹر کورس کر لیا، دخل تم بہننا اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، نکاح کیا اور ازدواجی تعلق قائم کیا، اب وہ جو اس کے پچھلے خاوند سے بیٹی ہے وہ تمہاری بن گئی ربیبہ، اس سے بھی نکاح حرام۔ ربیبہ مانا پالی ہوئی، یعنی ٹھیک ہے، وہ بھی تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن فَإِلَّمْ، پس اگر نہ تکونو ہو تم، دخل تم بہننا، تم نے اگر ازدواجی تعلق ان سے قائم نہیں کیا، خالی نکاح ہوا تھا، ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، تم نے کیا کیا؟ اس کو طلاق دے دی، اب اس کے پچھلے خاوند سے بیٹی سے نکاح کر سکتے ہو۔ فلا جناح، پھر کوئی حرج نہیں علیکم، تم پر اس سے نکاح کرنے میں، یہ ایک مشروط ہو گیا۔ اگر ازدواجی تعلق قائم ہوا ہے تو پھر اس کے پچھلے گھر کی جو بیٹی ہے، پچھلے خاوند سے بیٹی، اس سے وہ محرم بن گئی۔ اگر اس سے نکاح کیا عورت سے اور ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، اس کو طلاق دے دی، اب اس کے پچھلے خاوند کی جو بیٹی ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے، یہ مشروط ہے۔ وَحَلَائِلُ، اور جو حلال ہیں عورتیں، ابنائکم، تمہارے بیٹوں کی،
الذین وہ بیٹے من اصلابکم جو تمہاری پشت سے ہیں. اس کا بلا منہ بولے بیٹے کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں. تو جو تمہاری اللہ اکبر پشت سے جو تمہارے بیٹے ہیں عینی ہیں اللاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی جو بیویاں ہیں کیا بنی بہو جو بیٹوں کے لیے حلال ہے. وہ کون حلال ہے؟ بہو حلال ہے نا بیٹوں کے لیے. تو فرمایا اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. اس کا مطلب ہے سسر اور بہو یہ آپس میں محرم ہے اور محرم ابدی ہے. ٹھیک ہے جی محرم ابدی ہے. اسی طرح ساس بھی محرم ابدی ہے. وَأَن تَجْمَعُوا اور یہ بھی حرام ہے کہ تم جمع کرو بین الاختین دو بہنوں کو آپس میں. ایک شخص نے نکاح کیا ہے گورے سے پھر سالی سے بھی نکاح کر لے ایک ٹائم میں دونوں سے نکاح حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے کیوں؟ اس لیے اللہ اکبر حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالہ اور بھانجی ایک نکاح میں نہیں رہ سکتے. دو بہنیں ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتے. پھوپھی بھتیجی ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتے. اچھا ہاں ایک عورت سے نکاح کیا وہ فوت ہو گئی یا طلاق ہو گئی تو اس کی بہن سے نکاح کر سکتا. عورت فوت ہو گئی اس کی پھوپھی سے یا اس کی بھتیجی سے یا اس کی بھانجی سے یا اس کی خالہ سے اب نکاح دونوں ایک ہی ٹائم میں ایک شخص کے نکاح میں نہیں ہوں. یہ حدیث کی روح سے خالہ بھانجی کو جمع کرنا بنا ایک نکاح میں سمجھ آ گئی نا بات. اور پھوپھی بھتیجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. ایک شخص ہے اور اپنے اس کے بعد جو عورت ہے اب اس کی بھتیجی کو لے آتا ہے نہ یہ جائز نہیں ہے. ایک ٹائم میں یا پھوپھی ہوگی یا بھتیجی ہوگی یا اس کی پھوپھی کو لے آتا ہے یا اس کی خالہ کو لے آتا ہے یا اس کی بھانجی کو لے آتا ہے یا اس کی بہن کو لے آتا ہے نہ. وہ فارغ ہو جائے فوت کی ہونے کی وجہ سے یا طلاق کی وجہ سے پھر اس کی خالہ پھوپھی بھانجی بھتیجی یا اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے. الا مگر ماں جو قد سلف پہلے ہو گیا اب سے قانون نافذ ہو گیا. کیوں؟ اب الزام نہیں دیا جائے گا یہ تو اس کی اولاد ہے جو ایک نکاح میں دو بہنیں تھیں خالہ پھوپھی تھی بھانجی بھتیجی تھی ان کے اوپر ناجائز کا فتویٰ نہیں لگے گا. جو ہو گیا اب سے منع ہے. ہاں اب اگر کسی کے نکاح میں دو بہنیں ہیں ایک کو فارغ کرے گا. خالہ بھانجی ہے ایک کو فارغ کرے گا. جی پھوپھی بھتیجی ہے ایک کو فارغ کرے گا. اب ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کون ہے غفور بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا. اب اس جی ہاں جی دوسرا نکاح ہوا ہی نہیں ہے جب شریعت نے کاری حرام دیا. وہ تو زنا ہے نکاح نہیں ہے. وہ زنا ہے شریعت اس کو نکاح ہی نہیں مانتی کیونکہ حرمت آ گیا وہ ہے ہی حرام جب وہ ویلڈ ہی نہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں دیکھنے میں ہے پہلی کو فارغ کر دیتے ہیں نہیں مقصد ہے پہلی کو ویسے اگر طلاق دے کر فارغ کر کے پھر تو اس کی بہن سے کر سکتا ہے. ہاں نہیں دونوں نہیں. ہاں دونوں حرام ہے. وہ زنا کر رہا ہے. ایک جو نکاح میں وہ تو نکاح کیا جو دوسری ہے نا وہ نکاح ہوا ہی نہیں وہ ہے زنا. جس طرح ولی کے بغیر نکاح نہیں کر بھی لے گا تو وہ زنا ہوگا. اب اس سے کیا معلوم ہوا محرم رشتے کتنے ہیں جی گن کے ہیں. ماں بہن بیٹی خالہ پھوپھی بھانجی بھتیجی. ٹھیک ہے یہ چاہے عینی ہو چاہے اللاتی ہو چاہے رضائی ہو. یہ کیا ہیں؟ چاہے اخیافی ہو. یہ 7 رشتے کون سے ہیں؟ محرم رشتے ہیں. اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے سسرال کے اعتبار سے. یہ پہلے آگے نسب کے اعتبار سے خونی رشتے عینی اللاتی نسب کے اعتبار سے اخیافی نسب کے اعتبار سے.
اور رضائی دودھ کے اعتبار سے ہے، اور سسرال کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ ساس محرم ابدی ہے، بیوی سے نکاح کیا، چاہے بعد میں طلاق ہو گئی یا فوت ہو گئی، ساس سے کبھی بھی نکاح کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح سسر بھی محرم ابدی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح بہو بھی محرم ابدی ہے، یہ یاد رکھیں۔ ساس، سسر، بہو، یہ کس کی نسبت سے ہیں؟ سسرال کی نسبت سے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح بیوی کی ماں ساس ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ بیوی کی بہن، ٹھیک ہے جی۔ بیوی کی خالہ، بیوی کی پھپھی، بیوی کی بھانجی، بیوی کی بھتیجی، وہ کیا ہے؟ بیوی کی ماں تو ہے محرم ابدی، باقی ہیں محرم عارضی۔ کیوں؟ ایک وقت میں ان دو کو جمع کرنا منع ہے، لیکن اگر ایک فوت ہو جائے، اس کو طلاق ہو جائے، پھر بیوی کی بہن آ سکتی ہے، بیوی کی خالہ آ سکتی ہے، بیوی کی پھوپھی آ سکتی ہے، بیوی کی بھانجی آ سکتی ہے، بیوی کی بھتیجی آ سکتی ہے، لیکن بیوی کی ماں نہیں آ سکتی، یاد رکھیں۔ بہو، ساس اور سسر محرم ابدی، پکے حرمت والے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن باقی جو ہے بیوی کی نسبت سے وہ کیا ہوں گے؟ وہ محرم عارضی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ نکاح حرام ہے، وہ کیا؟ نکاح ہے متع، عارضی طور پر کسی عورت سے نکاح کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اس کو پہلے عرب کے اندر رواج تھا، احادیث میں ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب النکاح میں روایت موجود ہے۔ عرب کے اندر عورتیں کیا کرتی تھیں؟ کچھ عورتیں گھروں کے اوپر ایک کالا جھنڈا لگا کر رکھتی تھیں، یہ نشانی ہوتی تھی کہ ادھر بدکار عورت رہتی ہے اور تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ آج بھی اسی بات کی نشانی ہے کالا جھنڈا، جس گھر میں لگا سمجھ کہ یہاں متے والی رہتی ہے، کیونکہ متے کی وہ حمایت کرتے ہیں، تو متے والی یہاں رہتی ہے، تو یہ پرانا دور جاریت کا رواج آ رہا ہے، یہ نشانی ہے، کالا جھنڈا نشانی ہے کہ متے والی رہتی ہے ادھر۔ اچھا، اب عارضی طور پر نکاح کرتے تھے لوگ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ حرام ہے قیامت تک، یہ حلال نہیں ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اعلان کیا، خیبر کے موقع پر اعلان کیا، فتح مکہ بعد میں ہوئی اس پر اعلان کیا، پھر حجت الوداع پر بھی اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ نکاح عارضی ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر نکاح حلالہ، یہ بھی عارضی نکاح ہے۔ لڑکی کو پتہ ہے کہ میں گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے اس کے نکاح میں جا رہی ہوں، لڑکے کو پتہ ہے کہ میں گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے اس کو بیوی بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ بیوی بنا کر رکھنا مقصد نہیں ہے، تو اب یہ کیا ہے؟ یہ عارضی نکاح، یہ عارضی نکاح حرام۔ جب نکاح ہی نہیں ہوا پہلے والے کے لیے حلال کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے۔ 2، تیسرا آ گیا نکاح شغار، وٹے سٹے کا نکاح، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے یہاں پر یہ بڑی بیماری دیہاتوں میں خاص طور پر کہ میں بیٹی کا رشتہ تب دوں گا جب تم بھی بیٹی کا رشتہ دو۔ نقصان کیا ہے اس کا؟ نقصان اس کا یہ ہے کہ اگر ان بن بنے تو ایک گھر تو ان بن والا ہے بگڑا، دوسرا اچھا بھلا ہنستا بستا گھر، انہوں نے ہماری بہن کو نکالا تو ہم ان کی بہن کو نکالا، ذہنی طور پر وٹا سٹا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں اتفاقاً پہلے سے کوئی طے نہیں تھا، نکاح ہو گیا، ادھر سے بیٹی ان کے ہاں چلی گئی، اور پھر کچھ عرصے بعد ایسا ہوا ان کی بیٹی ادھر ان کے پاس آ گئی، شرط نہیں تھی، طے نہیں تھا، لیکن یہ یاد رکھیں ذہن میں وٹا سٹا رہتا ضرور ہے۔ کیوں جی؟ ذہن میں ضرور رہتا ہے۔ تو نکاح شغار بھی حلال نہیں ہے، نکاح متع، نکاح حلالہ، نکاح شغار، 3۔ اس کے بعد آتا ہے
ولی کے بغیر نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جائز قرار نہیں دیا. لڑکی چاہے بیوہ ہے، چاہے مطلقہ ہے، چاہے کنواری ہے، اس کا ولی کا ہونا. لڑکے کے لیے ولی کی شرط نہیں، لڑکی کے لیے ولی کی شرط ہے. ولی اس کا باپ ہے، باپ اس کا نشئی ہے، لڑکی کو بیچنا چاہتا ہے. اب اس کا چچا، اس کا دادا، اس کا ماموں، نانا، یہ ولی بن سکتے ہیں. اس کا بھائی بھی بن سکتا ہے. کیوں؟ وہ دوسرا ولی غلط کام کر رہا ہے. تو اس طرح تو نکاح کے لیے ولی کی رضا کا ہونا اور لڑکی کے رضا کا ہونا ضروری ہے. لڑکی دیکھتی ہے کہ ولی زیادتی کر رہا ہے، آپ اسے بیٹھ کر طے کریں معاملے کو، اس کو حل سمجھائیں ایک دوسرے کو. اگر لڑکی غلط فیصلہ کر رہی ہے، باپ سمجھائے اس کو کہ دیکھو بیٹی یہ کام غلط ہے، یہ بندہ فراڈی ہے، یہ دھوکے باز ہے، ٹھیک ہے. اس کے ثبوت مہیا کر. تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ کر کے کلیش نہیں کرنا، لیکن سمجھانا ایک دوسرے کو، کیونکہ اپنی اولاد ہے. ہاں اگر ولی زیادتی کر رہا ہے، دوسرے خاندان والے تو سمجھائیں، نہیں تو دوسرا ولی کے بعد جو سیکنڈ ولی ہے وہ اس کا نکاح کر سکتا ہے. ہاں جس کا کوئی ولی نہیں، حدیث میں ہے مر کھپ گئے، دور ہیں، پرواہ نہیں کرتے. اب جس کا کوئی ولی نہیں، اس کا پھر اسلامی سلطنت ولی ہے، بادشاہ ولی ہے. پھر اس وقت اور ولی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کے مفادات کا تحفظ کرنا. یہ نہیں لڑکی گھر سے زیور اٹھا کر بھاگ کر آئی اور عدالت میں آئی اور جناب نکاح کر دیا جی اس کا. یہ نہیں ہے. وہ گیا اس کے ساتھ کراچی ہوٹل میں رہا، کھا پی کا عیاشی کر کے مینیجر کے ہاتھ اس کو بیچ کر وہ نکل گیا. لڑکی نہ گھر واپس آنے کی نہ آگے کی. یہ ہو رہا ہے، فراڈ ہو رہا ہے، نیٹ کے اوپر ہو رہا ہے، انٹرنیٹ پر ہو رہا ہے. ایسے ایسے دھوکے دیے جا رہے ہیں. اس لیے کیا ہے؟ ولی کا کام ہے اس کے مفادات کا تحفظ. اس لڑکی کا فائدہ دیکھنا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے. اللہ اکبر. اب کیا ہے؟ ولی کے بغیر نکاح، نکاح متع، حلالہ، شغار اور ولی کے بغیر نکاح یہ حرام. 4. اس کے بعد آتا ہے اہل کتاب مرد سے بھی نکاح حرام. یہودی یا عیسائی سے ایک مومنہ عورت کا نکاح جائز نہیں. اہل کتاب لڑکی یہودی یا عیسائی کی اگر وہ بیوی بن کر ہے، آگے مسئلہ آئے گا سورۃ مائدہ میں مسئلہ یہ آئے گا، تو اس کے ساتھ اللہ اکبر تو نکاح ہو سکتا ہے، اجازت ہے، حکم نہیں ہے. حکم کیا ہے؟ دیندار کو ترجیح دو. لیکن اہل کتاب مرد سے مومنہ عورت کا نکاح جائز نہیں، کیونکہ وہ اس کو اپنے دین میں دبا لے گا، کیونکہ وہ حاوی ہے نا مرد. تو اہل کتاب مرد سے بھی. اسی طرح مشرک سے بھی جائز نہیں. کتنے ہو گئے؟ 6. نکاح متع، حلالہ اور شغار، ولی کے بغیر کا نکاح، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اہل کتاب مرد سے نکاح 5، اور اس کے بعد 6 آ گیا مشرک سے نکاح. یہ بھی جائز نہیں جب تک وہ اسلام میں نہ آئے. کتنے ہو گئے؟ 6. اس کے بعد 7ویں نمبر پر آتا ہے 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا. یہ بھی نکاح حلال نہیں. ٹھیک ہے جی، ایک ٹائم میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو یہ نکاح اگر 5ویں رکھتا ہے تو یہ بھی نکاح حلال نہیں. کتنے ہو گئے؟ 7. اچھا. اس کے بعد آتا ہے وعلیکم السلام. اچھا، دوسرے کی منکوحہ، دوسرے کے نکاح میں ایک عورت، اب اس سے بھی نکاح جائز نہیں. نکاح پر نکاح جائز نہیں، وہ ہے دوسرے کی ملکیت، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اس لیے آگے فرمایا والمحصنات، اور محصنہ عورتیں. محصنہ سے مراد نکاح والی عورتیں، من النساء عورتیں، ان سے بھی نکاح حرام ہے جو دوسرے کے نکاح میں. ہاں وہ طلاق دے دے، عدت پوری ہو جائے، پھر اس کے پاس آنا چاہتے ہیں، لیکن جب تک اس کے نکاح میں ہے اس سے نکاح نہیں. ہاں الا مگر ما جو ملکت مالک بنے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، جو لونڈیاں بن کر آئیں. وعلیکم السلام. ان سے نکاح جائز ہوگا. اب اس سے کیا مراد لیا؟
پہلے بتایا تھا لونڈی غلام کتنے قسم کے تھے؟ 3 قسم کے. ایک وہ تھے جو خاندانی نسل در نسل لونڈی غلام آ رہے تھے، منڈیوں میں بکتے تھے، لوگ خرید کرتے تھے جس طرح جانور خرید کرتے تھے. ایک وہ تھے جو اغوا ہو گئے، گھروں سے یا قافلے میں سے لوٹ مار ہوئی اور اغوا کرنے والوں نے ان کو منڈیوں میں بیچ دیا. تھے وہ آزاد. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ بھی ایسے تھے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بھی ایسے تھے، یہ آزاد تھے. لیکن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ایسے تھے. ان کو اغوا کر کے منڈیوں میں بیچ دیا اور یہ آگے غلام بن گئے. تیسرے ہوتے تھے جو جنگ میں گرفتار ہو کر جنگی قیدی. اب جنگی قیدیوں کے بارے میں اسلامی سلطنت کو یہ اختیار ہے، ثواب دین پر ہے، اگر چاہے تو احسان کر کے ان کو رہا کر دو، یہ بھی ہے. چاہے تو ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کرے، یہ بھی ٹھیک. اس کی دلیل ملتی ہے. احسان کر کے آزاد کیا ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سردار تھے اپنی قوم کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آئے تھے، گرفتار ہوئے اور کتنے دن مسجد نبوی کے اندر ستون کے ساتھ بندے رہے. 3 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو احسان کر کے چھوڑ دیا. فدیہ لے کر وہ بھی جائز ہے. بدر کے قیدیوں سے فدیہ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، یہ بھی کر سکتے. جنگی قیدیوں کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو تم نے پکڑے ہیں وہ ہمیں دو، ہم تمہارے حوالے کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے. 3 اگر نہ تبادلہ ہوا ہے، نہ احسان کیا ہے، نہ فدیے میں لیا کر ان کو چھوڑا ہے. اب یہ بھی ہے کہ ان کو جیل میں رکھنے کی بجائے، اگر جیل میں رکھیں تو خرچہ ہے کہ نہیں، ان کا علاج معالجہ خوراک خرچہ ہے کہ نہیں. ایک اس کے اوپر جو نگران کھڑا ہو اس کی بھی تو تنخواہ دینی پڑے گی، ٹھیک ہے. اب اسلام نے کیا کیا ہے، ان کو جنگی قیدیوں کو تقسیم کر دیا ہے. ایک جگہ اکٹھے ہوں گے. اب کمانڈر، امیر، حکمران جو ہے وہ اس کو تقسیم کرے گا، یہ تیرے حصے میں، یہ تیرے حصے میں، یہ تیرے حصے میں. تو جس کے حصے میں آئی ہے، لونڈی بھی آ سکتے، غلام بھی آ سکتا ہے، صرف وہ اسی کی ہے، دوسرا اس کو کچھ نہیں سا. اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں دیکھو جی لونڈی بنا لیا ایک آزاد عورت. اب قرآن کہتا ہے چاہے اس کا خاوند پچھلے اس کے ملک میں موجود ہے، بچے بھی ہیں اس کے، خاوند بھی ہیں، اس کے نکاح میں تھی، لیکن جیسے مسلمان کے قبضے میں آئی اب وہ منکوحہ جو دوسرے کیا وہ تمہارے لیے اب حلال ہے. لیکن کیسے؟ استبراء رحم، ایک دفعہ اس کو مینسز آنے دیں تاکہ اگر پتہ چل جائے کہ حمل ہے کہ نہیں، اور اگر حاملہ ہے تو اس کو وضع حمل ہونے دیں. اس کے بعد اس شخص کے لیے جس کے حصے میں آئی حلال ہوگی، بغیر نکاح کے اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم ہو سکتا ہے. لیکن پسند اس کو کیا گیا ہے کہ جو شخص اپنی لونڈی کو ادب سکھائے، اخلاق دین سکھائے، آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، اس کو 2 اجر ہے. نکرانی کو دین سکھا کر، ادب اخلاق سکھا کر شادی کر لے، اتنا مشکل کام ہے. ہاں، یہ جو لونڈی ہے ان کی تعداد مقرر نہیں کی گئی کیونکہ حالات متعین نہیں ہیں. نکاح ہوگا تو بیوی بنے گی، پھر تو 4 میں رہے گی، پھر 4 میں رہے گی. نکاح کے علاوہ لونڈیاں جتنی بھی ہوں. اور یہ آسان نہیں ہے کہ انڈیا پر حملہ کر کے وہاں سے عورتیں غلبہ پا کر پھر ان سے عورتیں جو جنگی قیدی ہیں ان کو قابو کر کے لے آنا اور پھر اس کے حصے میں آنا. یہ کوئی آسان خالہ جی کا گھر نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں. اچھا، لیکن احکام موجود ہیں. اگر کل کو ایسے حالات ہوں تو پھر کیا ہے، احکام موجود ہیں. اب آ گئی یہ بات کہ یہ لونڈی جس کے حصے میں آئی ہے، اس سے ہو گیا اس کا بچہ پیدا، یہ بن گئی ام ولد، بچے کی ماں. اب یہ بیچ نہیں سکتی. دوسرا،
اس مالک کے فوت ہوتے ہی یہ خود بخود آزاد ہو جائے گی. اس کی اولاد قانونی جائز اولاد ہے اس مرد کی، جداد کی وارث بھی ہے جی، نسب اسی کا گنا جائے گا. ٹھیک، پورا ہاں پوری جائز اولاد ہے. ایک یہ بھی کر سکتا ہے کہ میرے پاس لونڈیاں بہت ہیں یا مجھے ضرورت نہیں، اور وہ لونڈی کسی کے نکاح میں دے دیتا ہے، کسی غلام کے یا کسی کے. اب اس لونڈی سے یہ باقی خدمت گھر کا کام کاج تو کرا سکتا ہے، ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا. وہ جس کے نکاح میں دیا وہ اسی کا حق ہے، پھر مالک کا بھی حق نہیں ہے. شریعت میں احکام ہے اس کے پورے. کتنے علماء، فقہا، محدثین لونڈیوں کی اولاد ہیں. بڑے بڑے جرنیل آئے، بادشاہ آئے، گورنر آئے، اس کے اوپر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اس کے اب یہاں پر دیکھیں، دشمن کی عورت کو گھر کی ملکہ بنا دینا، یہ ظلم کیا اس پر. کیوں جی؟ اب کہیں جی اسلام نے لونڈیاں اور غلام، لو جناب کام دیکھو جی، اعتراض شروع. ہاں جی، اب جنگی قیدیوں کے ساتھ خود کیا سلوک کرتے ہیں؟ لڑکیاں ایک طرف، مرد ایک طرف، اور جنسی بھوکے بھیڑیے فوجیوں کو چھوڑ دیا ان لڑکیوں کے اوپر. ایک ایک کے ساتھ کئی ریپ کرتے ہیں، اس سے وہ بیچاری ذہنی توازن کھو بیٹھتی ہیں. یہ عدل کیا نا، انصاف کیا ان سے. کتنیوں کو جا کر کوٹھوں پر بٹھا دیا، ہیرا منڈی میں جا کر بیچ دیا. اسلام نے یہ ظلم نہیں کیا، اس کو عزت دی ہے اس کو. اب یہاں پر فرمایا والمحصنات من النساء، وہ پاک دامن عورتیں کون سی؟ جو دوسرے کے نکاح میں ہیں، ان سے بھی نکاح حرام. ہاں الا ما ملکت ایمانکم، وہ جو تمہاری لونڈیاں بنے. اب چاہے ان کے خاوند موجود ہیں، ان کا نکاح ان سے تھا، ان کے بچے بھی ہیں، تب بھی وہ تمہارے لیے حلال ہیں. کتاب اللہ، لکھ دیا اللہ نے، علیکم تم پر یہ فرض کر دیا ہے، یہ ان حرمتوں کا خیال رکھنا. وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کر دیا تمہارے لیے، ما جو وراء ذالکم، اس کے علاوہ ہے اللہ تعالیٰ نے اور عورتیں حلال کر دی. ہاں جی، چچی ہے اس میں، حرمت والی میں چچی آئی ہے، ممانی آئی ہے. ہمارے یہاں ان دو رشتوں کو محرم سمجھ لیا گیا، یہ محرم نہیں ہے، یاد رکھیں. چچا محرم ہے بھتیجی کے لیے، ماموں محرم ہے بھانجے کے لیے، بھانجی کے لیے، لیکن ممانی بھانجے کے لیے محرم نہیں. پردہ ہوگا نکاح ہو سکتا ہے، چچی سے پردہ ہوگا نکاح ہو سکتا ہے. ہاں خالہ پھپھی وہ محرم ہے، لیکن خالو اور پھپھا محرم نہیں. سمجھ آ رہے ہیں؟ خالو اور پھپھا محرم نہیں. خالہ فوت ہو گئی، اس بھانجی کا خالو سے نکاح ہو سکتا ہے نا. پھپھی فوت ہو گئی تو اس بھتیجی کا پھپھا سے نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ محرم نہیں ہے. اسی طرح بھابھی کو محرم سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ بھابھی بھی محرم نہیں ہے. بھائی اگر اس کو طلاق دے دے یا اللہ اکبر وہ فوت ہو گیا تو دیور اس سے نکاح کر سکتا ہے. ہاں جی، وہ ہو گیا مسئلہ بیان. آپ نہیں تھے اس غیر حاضر تھے، غیر حاضر لیکن جرمانہ ہوگا آپ کا. آئندہ جو پھر لیٹ ہے تو جرمانہ ہونا چاہیے. تو کیا فرمایا؟ شرط کیا ہے؟ جو باقی عورتیں حلال ہیں اس کے لیے نکاح شرط ہے. نکاح کے لیے شرائط بیان کر دی گئی ہیں. پہلی شرط ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، تم انہیں حاصل کرو. حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ ایجاب و قبول. یہ ایجاب و قبول کیا ہے؟ نکاح کی شرط ہے کہ لڑکا کہے ہاں جی میں نے اس کو قبول کیا، لڑکی کہے میں نے منظور کیا. ٹھیک ہے، ایجاب اس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اس کی طرف سے بھی ہوتا ہے، قبول اس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اس کی طرف سے جو پہل کر لے ٹھیک ہے. پہلی شرط ایجاب و قبول. دوسری شرط بِأَمْوَالِكُمْ،
مال، حق کے مہر، پہلا ایجاب و قبول، دوسرا حق کے مہر، اس کی مقدار مقرر نہیں، لوہے کی انگوٹھی سے لے کر قنطار خزانے تک۔ شرط یہ ہے کہ لڑکے کی استطاعت اور لڑکی کی رضا، اس دن وضاحت کی تھی، ہاں جی، جس پر راضی ہو جائیں۔ لڑکا کہے میں یہ دے سکتا ہوں، لڑکی کہے مجھے قبول ہے۔ معجل غیر معجل، غیر معجل وعدہ ہے، دینا ہے، برف پہ نہیں لکھنا، اور معجل اسی وقت ادا کر دیا اس نے۔ تیسری شرط نکاح کی، محسنینہ، بیوی بنا کر رکھنا مقصد ہے۔ نکاح متع میں بیوی بنا کر رکھنا مقصد نہیں، نکاح حلالہ میں بیوی بنا کر رکھنا مقصد نہیں، اس لیے وہ حرام ہے، کیونکہ وہ عیاشی ہے، وہ تو کچھ دیر کے لیے ہے اس کے پاس۔ اچھا، حلالے سے اگر نطفہ ٹھہر جائے تو یہ بچہ کس کا ہوگا؟ خرچہ کون کرے گا؟ نسب کس کا ہوگا؟ کیا حل ہے؟ مدرسے بھیج جاؤ، جمع کرا دو، کیونکہ متے والوں نے تو حل نکالا ہوا ہے کہ متے سے اگر اولاد ہو جائے وہ ذاکر بنے گی، اس کو ذاکر بنائیں گے، وہ ملنگ بنے گا، ملنگ نہیں بنے گی۔ یہ متے کی نسلیں، ٹھیک ہے، یہ جھگی والے سارے متے کی نسلیں ہیں نا۔ چل رہے ہیں، سلسلہ چل رہا ہے۔ یہی بیچارے ہوتے ہیں پیٹنے والے، سنگلیاں چلانے والے، چھریاں جال چلانے والے، غریب تک بڑے سید شاہ ذاکر ہوتا ہاتھ پتا سے بنے نا، یا اس نے ہلکا ہاتھ مریں گے، غریبوں کو شابہ ہاتھ چھک کے رکھو، سننے کی مسجد قریب آ گئی ہے۔ اللہ، تو مدے سے اولاد ہو گئی، نسب بھی چھٹی، وراثت بھی چھٹی، نان نفقہ بھی چھٹی۔ حلالے والا کس کے کھاتے میں جائے گا؟ نطفہ ٹھہر گیا تو ہاں جی، وہ اس کا ذمہ دار بنے گا جس مفتی صاحب نے حلالہ نکالا ہے۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے میرا بچہ، میں پالتا ہوں اس کو کیونکہ میرا نطفہ ہے، میں وراثت دوں گا اس کو، نان نفقہ میرے ذمہ ہے۔ نہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا حلالہ کروایا کس سے ہے۔ جس طرح زنا میں پتہ نہیں نا کس سے کرایا، متے میں پتہ نہیں کس سے کرایا، حلالے میں پتہ نہیں ہوتا کروا، او بس چھوڑو چھوڑو چھوڑو، ہو گیا، تو اللہ کا نیک بندہ تلاش کرو، بس زیادہ مسوری نہ کرو۔ ہاں یہی تو بتا رہا ہوں میں۔ تو اس لیے کیا ہے، یہ عارضی نے محسنین کی شرط کے خلاف ہے، نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ تو پہلا ایجاب و قبول، دوسرا حق کے مہر، تیسرا محسنین، کیا بیوی بنا کر رکھنا مقصد ہو، چوتھا غیر مصافحین، عیاشی مقصد نہ ہو۔ نکاح کی تقریب ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، گواہ ہیں، سب کو اعلان ہوا ہے، سب کو جو ہے، لیکن شادی اس لیے کی تھی ہفتے بعد طلاق دے کر پھر ایک اور لے آؤں گا، پھر ہفتے بعد طلاق دے کر ایک اور لے آؤں گا، یہ عیاشی ہے، بیوی بنا کر رکھنا مقصد نہیں، عیاشی کے لیے بھی نکاح جائز نہیں۔ مثال دے رہا ہوں نا، کیوں؟ اس کی تو عدت نہیں ہے نا مرد کی، وہ تو عورت کی عدت ہے، والد عدت کو جو کس کی ہے عدت عورت کے لیے۔ ہاں جی، وہ ایک مثال دی نا اس نے، بیوی نے پوچھا خامن سے اگر میں مر جاؤں تو آپ میرے مرنے کے کتنے عرصے بعد نکاح کریں گے، دوسری شادی کریں گے؟ اس کا دل دیکھ رہے نا، تو اس نے کہا مہنگائی کا دور ہے، کوشش کروں گا کل خانی والے دن ہی ولیمہ ایڈجسٹ کر لوں۔ دور کیا ہے؟ مہنگائی کا دور ہے نا، کل خانی والے دن ہی ولیمہ ہو جائے، کیونکہ مرد کے لیے تو عدت نہیں ہے نا، عدت تو ہے عورت کے لیے، تو عیاشی مقصد نہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا فمستمتعتم، جو تم فائدہ حاصل کرو بھی اس سے، منہن، ان عورتوں سے، فرمایا فآتوہن، ان کو دو، اجورہن، ان کا اجرت، فریضہ یہ فرض ہے، کیا مطلب؟ ان کا حق کے مہر ادا کرو۔
اب یہ فمستمتعتم کے لفظ سے اہل تشیع نے کہا دیکھو جی متع ثابت ہے قرآن سے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حلال کردہ چیز کو کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ تو اللہ نے حلال کیا. اب وہ ڈنڈی مارتے ہیں محسنین غیر مسافین کھا گئے. تو قرآن نے کہا بیوی بنا کر رکھنا مقصد ہے. متع والی عورت تو بیوی بنا کر رکھنا مقصد نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے غیر مسافین، عیاشی مقصد نہ ہو. متع تو عیاشی ہے. متع ہے یا عیاشی؟ ہاں بات یہ ہے کہ وہ اس لیے وہ بھی اور ان کے شاگرد بھی، ٹھیک ہے جی، وہ عورت کے چہرے کے پردے کے بھی قائل نہیں اور متع کے بھی قائل تھے. لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم یہ متع کرو پھر دیکھو میں تمہیں سنسار کرتا ہوں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا عمر نے آقا میں سنسار کرے گا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا اپنے دور میں جب ان کا دور تھا. ہاں انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا میں سنسار کروں گا، تم اس کو اپنے اوپر آزماؤ میں تو سنسار کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ بھی آتا ہے تفسیر مظہر میں کہ انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. اچھا تو کیا ہے متع جو ہے یہ اس وقت اس عورت سے فائدہ اٹھانا ہے جس کو بیوی بنا کر رکھنا مقصد ہے. تو مقصد کیا ہے اس کا حق مار اس کو دو. تو وہ متع والی جو عورت ہے وہ بیوی بنا کر رکھنا مقصد ہے کیونکہ اس کے نہ وراثت دیتے ہیں اس کو، نہ اس کو نان نفقہ دیتے ہیں اس کے ذمہ داری، نہ اس کو ہمیشہ بیوی بنا کر رکھنا مقصد ہوتا ہے. اچھا فرمایا شادی ہوتی ہے خانہ آبادی کے لیے، یہ الگ بات ہے. شادی کے موقع پر جھگڑا ہو گیا، طلاق ہو گئی، نکاح نہیں ہوا، وہ الگ بات ہے. لیکن یہاں تو پہلے نیت ہی یہی ہے حلالے میں بھی اور متع میں بھی کہ بیوی بنا کر رکھنا مقصد ہی نہیں ہے. تو کیا فرمایا ولا جناح علیکم، وہ بھی بند کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر حرام قرار دے دیا. علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا فتح مکہ کے موقع پر بھی اور اس کے حجت الوداع کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. تینوں موقع پر اعلان کیا. آپ دیر سے آئے اس لیے آپ نے نہیں سنا، یہ پہلے بیان ہو چکا ہے اس لیے جرمانہ ہے آپ پر. ولا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں تم پر، فیما اس میں جو تراضیتم تم رضامندی کے ساتھ بھی اس کے من بعد الفریضہ حق کے مہر مقرر ہونے کے بعد اگر آپس کی رضامندی سے بیوی کہتی ہے میں حق مہر کم کر دیتی ہوں، نہیں لیتی، آدھا کر دیتی ہوں، خاوند کہے میں بڑھا دیتا ہوں، پہلے تھوڑا تھا یعنی ایک رتی سونا دیا تھا اب میں 1 تولہ دے دیتا ہوں تجھے، تو آپس کی رضامندی سے فرمایا جائز ہے حق کے مہر کی اس میں کمی بیشی کرنا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے علیمن جاننے والا، حکیم اور حکمت والا ہے. تو اس میں یہ محرم رشتے بتائے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اس کے بعد جہاں جہاں حلال ہیں اس کے بعد وہ بھی وضاحت کر دی. اللہ سے دعا اللہ سمجھ عمل کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.